وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ تعالی ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ سب اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس محفل کا مقصد مردے کی روح کو ثواب پہنچانا اور اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو چہلم کی، 10ویں کی، تیجے کی، 20ویں کی، برسی کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں، ہمارے بزرگوں نے ان تمام چیزوں کا ایجاد اسی لیے کیا تھا کہ ان کے ذریعے سے ایک جانے والے کی روح کو ثواب پہنچتا رہے اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر شخص کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ موت کا تصور کسی بھی انسان کے دل و دماغ سے ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہ ہو، اور اسلام کے اسی تصور کی وجہ سے ہم اور آپ سب یہ محسوس کریں گے کہ اسلامی تعلیمات میں یہ بات آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی کہ موت کا تصور ہر وقت انسان کے دل و دماغ میں رکھا گیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو مذہب اسلام ہمیں جو دعا تعلیم کرتا ہے، سونے کے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بسمک آمنت و احیا، اے پروردگار تیرا نام لے کے مر رہا ہوں اور تو نے چاہا تو زندہ ہو جاؤں گا۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو اسلام کی دعا، رسول اللہ سے کھانے کی دعا، پینے کی دعا، استنجا خانہ جانے کی دعا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دعا ہے سنت کے مطابق۔ ویسے ہی سو کے اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد میں ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور ہمیں پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو آپ دیکھیں کہ سونے سے پہلے اسلام نے ہمیں مرنے کا تصور دیا اور اٹھنے کے بعد میں نئی زندگی ملنے کا تصور دیا، اور اگر اس بات کو ہم سلیقے کے ساتھ سمجھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، یعنی سونے والا سوتا نہیں ہے، گویا مر جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک سونے والا بے حس ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، اس کو نہ کچھ اپنی شدھ بدھ رہتی ہے نہ دوسروں کی۔ سونے والے پہ کوئی حملہ کرے تو اس کا اپنا ڈیفینس نہیں کر پاتا، بول نہیں پاتا، سوتے ہوا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ سونے والے کو خوش بسوں گائیں تو کوئی بات نہیں، بد بسوں گائیں تو کوئی بات نہیں، سونے والے کو آہستہ پکاریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نظر اس کو کچھ آتا نہیں، وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ تو سونا گویا مرنا ہے۔ ہر رات اللہ رب العزت نے نیند اس لیے بنائی ہے تاکہ بندے کو ہر رات اپنی موت یاد آتی رہے، اور اسلام اسی لیے تصور بھی دیتا ہے کہ سونے والے تو سو نہیں رہا ہے بلکہ مر رہا ہے، مجازی طور پر مر رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو دوبارہ زندگی مل جائے گی، یہ اس کی مہربانی ہے کہ صبح نئی زندگی دے دیتا ہے۔ کتنی بڑی نوازش ہے۔ تو یہ جو مجلسیں ہوا کرتی ہیں، یہ سامنے والے کے جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنی موت کی تیاری کے لیے۔ اور میرے دوستو، ہم میں سے کوئی موت کی تیاری کرے یا نہ کرے، بہرحال مرنا تو ہے۔ عقل مند اس بات میں ہے کہ بندہ موت کے لیے تیار رہے۔ کیا بھروسہ کس کی موت کہاں پر کیسے کس طرح لکھی ہوئی ہے، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے۔ بالخصوص جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس تو ہم نے اس بات کا خاص سبق دیتی ہے کہ موت کے لیے بڑھاپا، جوانی، عمر کا ڈھلنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ موت کو ایک بہانہ چاہیے، اور وہ بہانہ جب جہاں ہوتا ہے بندہ وہاں اپنی موت کے لیے خود بخود پہنچ جاتا ہے اور موت اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ یہ موت کا تصور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت نے آ کے اس کے گھورنا شروع کیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس شکایت کی، حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے دربار سے ہٹ جاؤں، میں فلاں ملک چلا جاؤں، دوسرے ملک میں جانے کی خواہش کی۔
سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ جس طرح سے وہ بادشاہ تھے اسی طرح سے انسانوں کے بادشاہ تھے، اسی طرح سے جنات کے بھی بادشاہ تھے، پرندوں کے بھی بادشاہ تھے، اور ہواؤں کے بھی بادشاہ تھے۔ ہر طرح کی مخلوق آپ کے انڈر میں تھی۔ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانور آپ کے کنٹرول میں تھے، جنات آپ کے کنٹرول میں تھے، پرندے آپ کے کنٹرول میں تھے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ 4 طرح کی مخلوقات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ہواؤں پر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے ہوائیں اڑا کے سلیمان علیہ السلام کے آپ کے پورے لشکر کو پہنچا دیتی تھی۔ اس شخص نے بارگاہ سلیمانی میں عرض کیا کہ حضور میں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، میرا آپ کے دربار میں جی نہیں لگتا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اڑا کے اس کو فلاں ملک میں پہنچا دیا۔ جیسے ہی وہ اس زمین پہ اترا اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور اللہ کی قدرت کا، میں تو ظاہر سی بات ہے موت کا فرشتہ ہوں، مجھے تو بڑے قدرت کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کے ذریعے سے ایک منظر دیکھنے کو یہ ملا کہ میں اس شخص کو گھور رہا تھا، گھور یوں رہا تھا کہ اس کی موت کا بالکل وقت ہو چکا ہے، اور یہ اتنی دور آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی موت وہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ اس کی موت وہاں لکھی ہوئی ہے، یہ شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بڑا عجیب سمجھ رہا ہے۔ جبکہ قدرت کی بات یہ ہے کہ جس کی موت جس لمحہ لکھی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں، جس جگہ لکھی ہوئی ہے ایک پوائنٹ بھی ادھر ادھر نہیں، تو اس کی موت اتنے دور ملک میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ انسان کے بس کا سودا نہیں۔ یہ کوئی باکمال ولی بھی نہیں تھا کہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا، کوئی صورت ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ یہاں سے وہاں پہنچے، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ میں نے اس کو گھور کے دیکھا، اس کو بڑا عجیب لگا، اس کا جی گھبرایا، اس نے آپ سے عرض کیا، اللہ نے آپ کی حکومت آپ کے ہاتھوں میں ہواؤں کا پاور دیا ہے، آپ نے اڑا کے اس کو یہاں پہنچا دیا، وہاں پہنچتے اس کی موت ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ ہم اور آپ بلکہ سچ یہ ہے کہ موت کا تو کوئی انکار ویسے بھی نہیں کرتا ہے، اور کوئی پاگل یہ کہتا رہے کہ موت واقع نہیں ہونی ہے، تب بھی موت تو آنی ہے۔ کوئی رات و دن یہ وظیفہ پڑھتا رہے کہ موت واقع نہیں ہونی ہے، موت تو اس کی بھی آئے گی۔ لیکن میرے دوستو جتنا بڑا پاگل وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ موت نہیں آنی ہے، لگ بھگ اتنا ہی بڑا کم عقل وہ بھی ہے جو یہ مانتا تو ہے کہ موت آنی ہے لیکن موت کی تیاری نہیں کرتا۔ ایک تو وہ انسان اگر کوئی یہ کہے موت نہیں آنی ہے، رات و دن وظیفہ کرتا رہے، تو ہم میں سے کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں جو اس کو پاگل نہ سمجھے، جو موت کا انکار کر دے۔ بڑے بڑے پاگل اس دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، ایسے پاگل بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے وجود کا انکار کر دیا۔ ایک پورا فرقہ ایسا گزرا ہے جس کو لا ادریہ بولا جاتا ہے، اس کا یہ ماننا ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ ہیں دنیا میں، کہتا ہم نہیں جانتے۔ ایسا فرقہ بھی دنیا میں گزرا جس کو لا ادریہ بولا جاتا ہے۔ لا ادری کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس کو لا ادریہ بولا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا بھی انکار کر دیتا ہے، ہم بھی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ایسے پاگل بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اور ایسے پاگل بھی ہوئے جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، جو دہریہ کہے جاتے ہیں، ناستک جن کو بولا جاتا ہے۔ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں رہتے ہیں، جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں سب نیچر ہے۔ اب ایک سے ایک پاگل پیدا ہوا ہے، لیکن ایسا پاگل اس کائنات کے نقشے پہ کوئی نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ ایسی سچائی ہے موت جس کا سب کو اعتراف، سب کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے پاگل، ایک سے ایک عقل سے پیدل لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ایسا کوئی نہیں پیدا ہوا جس نے موت کا انکار کیا۔ لیکن میرے دوستو جتنا بڑا پاگل پن یہ موت کا انکار کرنا ہے، لگ بھگ اتنی بڑی بیوقوفی، اتنی بڑی حماقت یہ ہے کہ ایک بندہ یہ تو مانتا ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کی تیاری نہیں کرتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ موت کے قریب ہو چکا اور موت کی تیاری نہیں کرتا۔ آج کی دنیا میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہزار بار دنیا میں بھرم بچانے کے لیے ہم ہنس لیں، مسکرا لیں، دنیا دکھانے کے لیے جو کرنا ہو کر لیں، دنیا نہ کسی کو دیکھتی ہے نہ دنیا کسی کو سنتی ہے۔ سچ تو یہی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کا پرابلم یہ ہے کہ دنیا نہ کچھ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے۔ میں آپ سے آج کہوں یار سنگانیر میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آپ کہیں گے صاحب کون، کوئی بہت بڑا آدمی تھا کیا؟ میں کہا نہیں، کوئی عام آدمی تھا، ایک رکشہ چلاتا تھا۔ آپ کہیں مولانا پاگل ہو گئے، بہت سارے لوگ یہاں پہ ہمارے عیدگاہ میں آج کئی لوگ چلے گئے ہوں گے، سنگانیر میں کوئی چلا گیا تو کون سی عجیب بات؟ میں نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے سوال پوچھا کوئی خاص بات، کوئی بڑا آدمی تھا؟ پتہ چلا آپ کی نظر میں کسی کی موت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی کی کام کی ویلیو ہے۔
کسی بڑکپن کا معیار ہم نے کچھ الگ ہی بنا رکھا. میں کہہ دوں فلاں پارٹی کا نیتا تھا تو آپ کہیں اچھا فلاں پارٹی کا نیتا مر گیا, یا اتنا بڑا کاروباری مر گیا, یا اتنا بڑا آدمی مر گیا. یعنی آپ آدمی کی موت کو بڑا نہیں مان رہے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا گیا وہ بڑا نہیں ہے, اس کا کاروبار آپ کی نظر میں بڑا ہے. اس سے زیادہ دنیا کی بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے کہوں جودھ پور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا, آپ میں سے کوئی کام دھرے گا؟ یار ہمارے جے پور میں کتنے مرتے رہتے ہیں, آپ جودھ پور کی بات کر رہے ہیں. کوئی عام آدمی مر گیا تو مر گیا, بہت سارے لوگ مرتے رہتے ہیں. میاں اگر سانگانیر میں مرنے والے کی موت کا ہمیں کوئی افسوس نہیں تو آپ کے یہاں 10 آدمی مرتے رہیں گے, سانگانیر والوں کو کیا افسوس ہوگا؟ اور 1 منٹ کے لیے مان لیجئے کہ سانگانیر میں کسی آدمی کی موت ہو گئی, آپ نے سر پکڑ دیا کہ یار ایک شخص مر گیا, تو کیا آپ کے افسوس کرنے سے وہ زندہ ہو جائے گا؟ ہم کس دنیا میں مگن ہیں؟ قرآن نے اس فلسفے کو اتنے عجیب انداز سے پیش کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ کی کتاب کتنی جامع کتاب ہے. قرآن نے ہمارا پرابلم بھی بیان کیا اور اس کا سولوشن بھی بیان فرمایا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے لوگو تمہیں لالچ نے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبر میں جا دھمکو گے. ایک لفظ میں پرابلم ہے, دوسرے لفظ میں سولوشن ہے. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم لالچ کا شکار ہو, اور تمہارا سولوشن یہ ہے کہ تم موت کے حوالے ہو جاؤ. یہ ہے پرابلم, یہ سولوشن. اس بیماری کا کوئی دوسرا علاج نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن آدم کا پیٹ بھرنے والی چیز تو قبر کی مٹی ہی ہے. آج انسان ہر چیز فارملٹی کے طور پہ کرنے لگا ہے. ایک جنازے کو کندھا بھی دینا ہے تو یہ چہرہ دیکھ کے دینا ہے کہ کس کا انتقال ہوا ہے, کس کا رشتہ دار تھا, ہمارا کوئی تعلق تھا یا نہیں. یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان کا جنازہ ہے, دکانیں بند نہیں ہوتی اس لیے کہ تعلق نہیں ہے. پتہ چلا جنازوں کی اہمیت نہیں ہے. چہرے دیکھ کے انسان بات کرتا ہے, چہرے دیکھ کے کوئی کام کرتا ہے. اب تو حد یہ ہے کہ نیکیاں بھی ہوتی ہیں. جنازے میں کندھا دینے سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کائنات میں صرف 2 کام ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اس سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں. ایک جنازے کو کندھا دینا اور دوسرا حج مبرور کر لینا. صرف 2 ہی کائنات کے نقشے پہ کام ایسا ہے. حج مبرور ہر کوئی نہیں کر سکتا. حج مبرور کا مطلب مقبول حج. اگر حج پہلی بات ہر کوئی نہیں کر سکتا, کر بھی لیا تو مقبولیت کی کیا دلیل؟ جنازہ تو سب کو مل جاتا ہے. اس کریم کی مہربانی ہے کہ گناہ کبیرہ جو کسی سے معاف نہیں ہوتا توبہ کے علاوہ, یا سامنے والا جس کا گناہ کیا حق العبد میں ہے تو اس بندے سے جب تک معاف نہ کروا لے. جنازے کو 40 قدم بندہ لے کے چلتا ہے, 10 قدم 4 پایوں کو, تو اللہ رب العزت 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دنگ رہ گیا. کریم تیری مہربانی کہ تو نے گناہ کبیرہ کے معافی کا بھی کوئی ذریعہ بنا رکھا ہے. اور اتنا سستا سودا, جنازے کے 4 پایوں کو 10 قدم کندھا دیں تو 40 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کو گناہ کبیرہ معاف ہونے کی, یا جنازوں کو کندھا دینے کی, یا نبی کی سنت جنازوں کو کندھا دینا, یا جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو جانا نبی کی سنت, یہ سجائی نہیں دیتا ہے. پہلے یہ پوچھتا جنازہ کس کا ہے. اپنا ہے تو ٹھیک, اپنے سے مراد اپنے ملنے والا, اپنے رشتہ دار, اپنے کسی رشتہ دار کا رشتہ دار ہے تو ٹھیک. پتہ چلا جنازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب بڑا پاگل ہے وہ انسان. ہم اور آپ تو رات دن کھپ اس لیے رہے ہیں, مر اس لیے رہے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور دنیا کی سچویشن یہ ہے کہ ہم مر جا رہے ہیں تو دنیا تو جنازے کو کندھا بھی چہرہ دیکھ کے دیتی ہے. ہم تو سب کچھ دنیا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, اور دنیا کی سچویشن یہ ہے کہ دنیا کو نہ دیکھنے کی فرصت ہے نہ سننے کی فرصت ہے. اب اس سے زیادہ غفلت کا عالم اور کیا ہوگا. ہمارا آج ہم جب بھی 2 آدمیوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں, ایسا لگتا ہے کہ باتیں ہماری اتنی بڑی ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کائنات ہمارے بلبوتے پہ چل رہی ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں ہماری ہوتی ہیں. اور اگر اسی محفل میں ہم یہ پوچھ لیں, یہ کوئی بات آ جائے کہ میاں اگر آج کی تاریخ میں آپ کی وفات ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ کی 50 سال کی زندگی میں کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں زبانیں خاموش ہو جائیں. ہم جب چبوتروں میں بیٹھتے ہیں یوں باتیں کرنا ہو تو گھنٹوں گھنٹوں ہماری باتیں چلتی رہیں. لیکن اگر اسی لمحے ہم اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں کہ آج کی تاریخ میں اسی وقت اگر ہماری موت کا فرشتہ آ جائے تو ہمارے پاس 50 سال کی زندگی میں, 50 سال کے ہم ہیں, 40 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, 30 40 سال 50 سال کے عرصے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا کوئی 10 منٹ کا بھی ٹائم ایسا ہے جب ہم نے صرف اور صرف اللہ کو منانے کے لیے اپنے آنکھوں کے آنسو بہائے ہوں؟
اس سے زیادہ غفلتوں کا اور کیا عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے فرصت نہیں ملتی تھی. اب اس سے زیادہ اور بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ کے رسول کی 63 سال کی زندگی ہے. 63 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ٹھٹھا لگا کے ہنسنا ثابت نہیں. 3 طرح سے اردو میں سب کو ہنسنا بولتے ہیں، لیکن عربی میں ذرا سا تفصیل ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مسکرانا، ایک ہے ہنسنا، ایک ہے ٹھٹھا لگانا، جس کو عربی میں قہقہہ بولا جاتا ہے. تبسم، ضحک، قہقہہ. ہنسنا، مسکرانا، مسکرانے کا مطلب ہے آواز بالکل نہ نکلے، صرف ہونٹ پھیل جائیں. ہنسنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز نکلے کہ بندہ خود سن سکے، پڑوسی نہ سن سکے. اور قہقہہ لگانے کا مطلب یا ٹھٹھا لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ اتنا تیز ہنسے کہ پڑوسی بھی کوئی سن سکے، دوسرا سن لے. اس کو ٹھٹھا لگانا بولا جاتا ہے. 63 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ جس نبی سے ٹھٹھا لگانا ثابت نہیں. آج اس نبی کے ماننے والے جب چبوتروں میں بیٹھتے ہیں تو اتنا تیز ہنستے ہیں کہ پڑوسیوں کی نیند برباد ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. میرے بندوں کو چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنسنا چھوڑ دیتے. یہ نبی کا مزاج ہے. اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارے تو موبائل بھرے ہوئے انہی چیزوں سے ہیں جن میں ہنسی آتی ہو. ہمارے یہاں تو امیجز کی بات کی جائے، ویڈیوز کی بات کی جائے، باتوں کی بات کی جائے. ہم نے تو دوستی کا مطلب ہی یہی سمجھا ہے کہ دوستی کہتے ہی اس کو ہے جہاں جا کے ٹھٹھے لگائے جائیں، کہہ لگائے جائیں. ہماری ہر شام کی مجلس، جب کوئی آدمی بزنس سے فارغ ہوتا ہے، جب کوئی آدمی جاب سے فارغ ہوتا ہے، کھانے پینے سے فارغ ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس پورا دن وہ دوسروں کی نوکری کر کے گزارتا ہے، دوسروں کے یہاں مزدوری کر کے گزارتا ہے، شام کا آتا ہے اپنے ماں باپ کے ہاتھ کی بنائی روٹیاں کھاتا ہے اور پھر جا کے دوستوں کی مجلس میں گپیں لڑاتا ہے. ماں باپ کو آپ نے کیا ٹائم دیا؟ خدا کے بارگاہ کے وفادار بنے یا نہ بنے، ماں باپ کے بھی تو وفاداری ہم نے نہیں کی. جتنا ٹائم اپنے دوستوں کو دیتے ہیں اگر اتنا ٹائم ہم اپنے ماں باپ کو دیں تو شاید ہمارے ماں باپ کی قبل از وقت موت نہ ہو. تو پتہ یہ چلا جو اپنے رب کا نہیں ہے وہ ماں باپ کا بھی نہیں ہے. اور سچ یہ ہے کہ جو رب کا نہیں، ماں باپ کا نہیں، وہ اپنے آپ کا بھی تو نہیں. وہ اپنی موت کی بھی تو کچھ تیاری نہیں کر رہا ہے، اپنے آخرت کی بھی تو کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار میری موت اس وقت تک واقع نہ کرنا جب تک کہ مجھے موت کا پیغام نہ مل جائے، یعنی جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میری موت کا وقت ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا. یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ چکا، موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا. نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبیوں سے موت کا فرشتہ بھی اجازت لیتا ہے. یہ ہے ایک عام انسان میں اور نبیوں میں فرق، اور یہ نبیوں کے پاور کا عالم ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو صاف حدیث پاک میں موجود ہے، ایسے جلالی پیغمبر ہیں موت کا فرشتہ. یہ اللہ والوں کی شان ہی بڑی عجیب ہوتی ہے. جلالی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی ہیں. جب جلال میں آتے تھے تو یہ جو روئیں ہوتے ہیں، جسم کے بال ہوتے ہیں، اتنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کپڑا چیر کے باہر نکل آتے تھے. جب جلال میں آتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو جو پرندے اڑ رہے ہوتے کباب بن کے زمین پہ آ جاتے. یہ جلال کا عالم ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام. بے پناہ جلالی پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. حدیث پاک میں موسیٰ علیہ السلام نے تمانچہ رسید کر دیا جس سے موت کے فرشتے کی آنکھ باہر آ گئی. کہ اللہ والوں کی شان دیکھیں. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا. اللہ والوں کے پاور کا عالم یہ ہے کہ جو پوری کائنات کا پاور چھیننے والا فرشتہ ہے اس کی آنکھ کا تمانچے کے ذریعے سے اس کی آنکھ باہر نکال دی. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یوں تمانچہ مارا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی. وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے، پروردگار تیرا کلیم مرنا نہیں چاہتا. اللہ کا حکم ہوا موسیٰ کتنا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اللہ کی شان. اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ تم نے یہ کیا کیا، یا موت کا فرشتہ آیا اب مرنا تو ہے ہی، تمہارا کوئی پاور چلنے والا نہیں. اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی حمایت فرمائی، موت کے فرشتے کی حمایت نہیں کی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ کتنا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ پھر اللہ نے شان بھی بیان فرمائی، موسیٰ یہ تمہارے سامنے بیل ہے، اس بیل پہ ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تمہاری عمر اتنی لمبی کر دی جائے گی. یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا. لیکن اب نبی کی شان دیکھیں، نبی کے بے نیازی دیکھیں.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار اتنی لمبی عمر ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پھر تو جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اتنی لمبی عمر پا کے جانا ہے دنیا سے تو ابھی مرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ پاور کا عالم یہ ہے کہ موت کے فرشتے کو بھی تمانچہ رسید کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اسپیشل آرڈر کے ذریعے سے اجازت دی ہے کہ اللہ رب العزت اگر آپ چاہیں تو آپ کو مزید عمر دے سکتا ہے، لیکن بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جتنی عمر ملی ہے اسی پہ راضی۔ آج ہم میں سے اگر کسی کو کوئی کہہ دے کہ آپ کا 1 کروڑ خرچ ہوگا لیکن 1 سال اگر آپ کی دوا لے لیں تو آپ زیادہ جیت جائیں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو 1 کروڑ خرچ کرنے سے ہچکچائے۔ غریب سے غریب آدمی بھیک لے کے بھی اس کا انتظام کرنے کی کوشش کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مفت میں اتنی لمبی عمر دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب جانا ہے تو پھر اتنی لمبی عمر پا کے کیا جانا ہے، آج ہی مرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ والوں میں اور ایک عام انسان میں بنیادی فرق جو ہوتا ہے، آپ نیک ہیں یا بد، آپ اچھے ہیں یا برے، اس کا ناپنے کا سب سے بہترین سولوشن یہی طریقہ یہی ہے، اگر آپ کا دل مرنے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکوں میں ہیں، اور اگر آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا ہے، آپ کی قبر اندھیری ہو سکتی ہے۔ جو مرنے کے لیے تیار نہیں وہ واقعتاً اس کا ضمیر، جس کا ضمیر موت سے ڈرتا وہی ہے جو مجرم ہوتا ہے۔ جب آپ کا حساب کلیئر ہے تو آپ کو حساب چیک کرانے میں کیا پرابلم؟ اگر آپ حساب چیک کرانے میں کہیں ڈرتے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے دال میں کالا ہے۔ اپنے نفس سے ہم کتنے بڑے پرہیزگار ہیں، دنیا میں تہجد گزار سمجھتی ہو یا اللہ کا ولی سمجھتی ہو، کوئی بحث نہیں، آپ اپنے دل کے مفتی سے پوچھیں، سب سے بہترین فتویٰ مسئلہ اسی کا ہوتا ہے۔ آپ اگر آج کی تاریخ میں موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، مرنے کے لیے ابھی تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ اچھے کام کیے، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اور اگر موت کے تصور سے آپ کی روح کانپ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میاں اب کچھ آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ شان ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے اللہ رب العزت، موت کا فرشتہ حاضر ہوا، یعقوب علیہ السلام نے کہا رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک موت کا مجھے پیغام نہ مل جائے کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یعقوب کیا تمہاری داڑھی کے بال سفید نہیں ہو گئے تھے؟ یہ ہماری موت کا پیغام ہی تو تھا۔ یہ موت کا پیغام ہے، داڑھی کے بال سفید ہو جانا، سر کے بال سفید ہو جانا، اعضاء کا کمزور ہو جانا، جسمانی طاقت کا کمزور ہو جانا، دماغ کا کمزور ہو جانا، کمر کا جھک جانا، یہ جتنی بھی چیزیں عام طور پر ہمارے 40 سال کے آس پاس کے لوگوں میں آج کی تاریخ میں پائی جاتی ہیں، یہ سب خاموشی کے ساتھ موت کا میسیج ہیں کہ میاں اب آپ ایک ایک بال موت کا میسیج ہے، سفید بال موت کا میسیج ہے۔ اب اگر کسی کی پوری داڑھی سفید ہو چکی ہو پھر بھی وہ چبوتروں پہ بیٹھ کے غیبت کرتا ہو تو گویا اپنے چہرے پہ موت کا میسیج سجا کے، موت کا خط لٹکا کے گویا وہ غیبت کر رہا ہے اور جہنم میں جانے کا کام کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ غفلت ہوگا اور کیا عالم ہوگا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یاد رکھیں جو انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، نظام کائنات ہے اللہ رب العزت اسے نہیں بدلتا۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم تو یوں ہی زندگی گزارتے رہیں، اچانک کوئی شب قدر آئے گی اور ہم ایسی سچی توبہ کر لیں گے کہ موت کے حوالے ہونے سے پہلے فرشتہ صفت بن جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ہر سال شب قدر نہیں ملتی، لیکن شب قدر جس سال ملتی ہے اسی کے دوسرے دن ہماری نماز غائب نہیں ہوتی۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے رمضان ہر سال ملتا ہے جس میں پورا جہنم ایک مہینہ بند رہتا ہے، لیکن عید کے دن اگر ظہر کی نماز آپ کی غائب ہو جاتی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ قصور رمضان کا نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ رب العزت توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ بھی نظام کائنات کو نہیں بدلتا، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدل لیتی۔ مذہب اسلام بڑا سچا مذہب ہے، مردوں کی توہین نہیں کرتا ہے، مردوں کو عزت دیتا ہے، وقار سے نوازتا ہے، اس کو کندھا دیتا ہے تاکہ جتنی دیر بندہ کندھا دیتا رہے، چلتا رہے، کفناتا رہے، دفناتا رہے، غسل دیتا رہے، اس وقت تک تو اس کے تصور میں اس کی بے جانی کو دیکھ کر کے، اس کے لاچارپن کو دیکھ کر کے بندے کے دل و دماغ میں یہ تصور بیٹھا رہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی کی طرح ٹوٹی ہوئی لکڑی بننا اور موت کے حوالے ہونا۔ مذہب اسلام کا میسیج ہے۔
تو یہ میسیج مذہب اسلام بار بار تاکید کے ساتھ ہمیں الگ الگ انداز سے ہمیں پیش کرتا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میسیج کو اپنے دل و دماغ میں بسائیں. اور جس طرح کی محفلیں مجلسیں ہوا کرتی ہیں ان کا بنیادی فلسفہ یہی ہوا کرتا ہے. آج چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اب اس کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، اس کا ترجمہ پیش کر دوں. اللہ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی ڈر کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی جان میں کمی کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے. یہ اللہ کی آزمائش کے 5 طریقے ہیں. اللہ ہر کسی کو نہیں آزماتا، اسی کو آزماتا ہے جو آزمانے کے لائق ہے. اور اگر اللہ کسی کو آزمائش میں، امتحان میں ڈالتا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور وہ اللہ والے ہوتے بھی ایسے ہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک زمانے تک اتنا نوازا کہ آپ کے جانور شمار کرنے کے لائق نہیں تھے. اتنے زیادہ جانور آپ کے پاس تھے، اتنی زمین تھی، اتنے غلام ہوتے تھے. لیکن پھر اللہ رب العزت نے ایسی آزمائش فرمائی، ایسی بیماری میں مبتلا فرمایا کہ پورا آپ کا دھیرے دھیرے جتنے بھی چیزیں تھی سب ختم ہوتی رہیں. 40 سال جب بیماری میں مبتلا رہتے حضرت ایوب علیہ السلام کو گزر گئے. تمام رشتہ داروں نے آنا ملاقات کرنا چھوڑ دیا تھا. آپ کی باوفا بیوی تھی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی، آپ کے بھائیوں نے بھی آپ سے رشتہ ناتا توڑ دیا تھا بیماری کی وجہ سے. 40 سال کی بیماری معمولی نہیں ہوتی. آج ہماری بھی تو سچویشن یہ ہے. خود سگی اولاد، سگے ماں باپ، اگر بچہ زیادہ بیمار رہ جائے، 5 سال کوئی آدمی سیریس بیمار رہ جائے تو دیکھیے ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے. ماں باپ کی بھی دلی خواہش یہی ہونے لگتی ہے دنیا سے چلا جائے. زبان سے کوئی کہے نہ کہے